الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الحتائين التوابون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آگے تشریف لیں. میرے انتہائی واجب الاحترام نوجوان دوستو اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے توبہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ توبہ کتنی ضروری ہے ہر انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کا
کوئی بھی انسان ہے اگر توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اس کو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس کو زندگی میں یہ سعادت ملی کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور اگر کافر ہے تو اپنے کفر سے توبہ کر لی، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کی نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ مأواہ جہنم وبئس المصیر، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اور توبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، اپنی خطا کے اوپر نادم ہو گئے، اور بار بار ان کو خیال آتا تھا کہ کاش کہ مجھ سے یہ نافرمانی نہ ہوتی اور یہ میں گناہ نہ کرتا تو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوتے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو کن الفاظ میں بیان کروں۔ آدم علیہ السلام توبہ تو کرنا چاہ رہے تھے، اپنے گناہ پہ معافی مانگنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہ کون سے الفاظ اختیار کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے اور وہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ اور پھر آپ دیکھیے ہمارا رب اتنا شفیق ہے کہ اس نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے وہ الفاظ بھی خود سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تم سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کی معافی یوں مانگو، کہو اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر دیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب مغفرت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، رحم کرنا بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ خطا حضرت یونس علیہ السلام سے بھی ہو گئی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے ایسے ہی چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر یہ آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا عمل پسند نہیں آیا، تو جس کشتی میں بیٹھ کر کے وہ اپنی قوم سے دور جانا چاہ رہے تھے، اللہ نے اس کو بھنور میں پھنسا دیا۔ جب وہ پھنس گئی تو اس زمانے میں وہ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نافرمان شخص موجود ہے جس کی وجہ سے، جس کے گناہ کی اس نحوست کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ کوڑا ڈالتے تھے، اس آدمی کی تلاش کرتے تھے کہ کون ہے وہ شخص جس کو اس کشتی سے باہر نکالیں گے تو ہماری یہ کشتی بھنور سے نکل جائے گی۔ تو انہوں نے جب کوڑا ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار جب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دے رکھا تھا کہ جس وقت یہ سمندر میں آئے تو ان کو اپنا لقمہ بنا لینا، اپنے پیٹ میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو لے لینا۔ تو جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو انہیں بھی خیال آیا کہ مجھ سے بھی تو خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی وہی الفاظ کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
مجھ سے خطا ہو گئی ہے، تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو مجھے معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور کئی عرصے تک حضرت یونس علیہ السلام اپنی زبان پہ یہ مبارک الفاظ دہراتے رہے، اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ ایک وقت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی سے کہا کہ ان کو اس کنارے پہ ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی فضائیں آلودہ ہو چکی ہیں۔ جن ہواؤں میں ہم سانس لیتے ہیں وہ سانسیں زہریلی بن کر کے ہمارے جسم میں داخل ہو رہی ہیں۔ سموگ ہے کہ پنجاب کے اندر سفر کرنا اتنا مشکل ہے کہ آئے روز حادثات ہو رہے ہیں، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ہمارے ملک کے حکمران وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم مصنوعی بارش کر کے اس فوگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لاہور پوری دنیا کے شہروں میں وہ شہر بن چکا ہے کہ جس کی فضا سب سے آلودہ ہے، جس کی فضاؤں میں زہری زہر ہے، اور اس کے بعد ملتان، اور ابھی تک ہمارا شہر محفوظ تھا، لیکن 2-4 دن سے یہاں کی ہوا بھی وہی صورت اختیار کر چکی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہوائیں کس کے قبضے میں ہیں؟ اگرچہ اس کے ظاہری اسباب ہمارے ہاتھوں میں ہی صحیح، لیکن کیا یہ ظاہری اسباب باقی دنیا کے اندر کارآمد نہیں ہیں؟ باقی دنیا کے اندر، انڈیا کے اندر اور دنیا کے اندر انسان نہیں بستے؟ کیا وہ سارے کام نہیں کرتے جو اس ملک کے اندر ہوتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ ایسی شاید آنے والے وقت پہ بھی پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، لیکن دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے کہ اس ملک کی جو زندگی ہے وہ مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم آج اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، ہم نے آج اللہ کی نافرمانی اختیار کی ہوئی ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے بازار آباد ہیں، ہمارے فحاشی کے اڈے آباد ہیں، مسجد میں باوجود اس کی کہ گنجائش موجود ہے، لیکن مسجد کی طرف آنے والے لوگ نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، توبہ اور استغفار کرنے والے موجود نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ چند ایک ہیں، جبکہ اللہ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ بھی ہے، ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اے اللہ تیرے عہد کے مطابق، تیرے دیے ہوئے قانون اور تیرے دیے ہوئے راستے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور جب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی ناراضگی کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ وہ فضا جو ہماری زندگی ہے اللہ نے اسی کو آلودہ کر دیا ہے۔ اس فضا میں جو جیتا ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حکمران اس کی کوئی بھی تدبیر اختیار کر لیں، لیکن اللہ نے جو تدبیر بتائی ہے وہ ایک ہی ہے کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو اسی طرح ہمارے لیے مشکل بنائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آفتیں آتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، سموگ آ جاتی ہے، اور مختلف قسم کی پریشانیوں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ ہمارے لیے ابتلا، آزمائش ہوتی ہے یا عذاب ہوتا ہے؟ تو حضرت نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا اگر ان آفتوں کے بعد، سیلابوں، پریشانیوں کے بعد، سموگ اور اس قسم کی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد، یا گزرتے ہوئے انسان اگر اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے، توبہ کر لے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو پھر تو یہ رحمت ہے، پھر تو یہ ابتلا اور آزمائش ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں اسی طرح جاری ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں، سیلاب، سموگ کی پوزیشن اسی طرح ہے، لیکن مسلمان اسی طرح اپنے گناہوں کے اوپر کاربند ہے، توبہ نہیں کر رہا، اللہ کو راضی نہیں کر رہا، تو حضرت نے فرمایا یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں ہے،
بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے لیے انسانی کیفیات کو سمجھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں اور انسان خطا کار ہے، اور خطا کے بعد جو سب سے بہترین عمل ہے وہ توبہ کا عمل ہے، اور اس توبہ کے عمل سے جو گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم اس کی سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیں گے، اس کے پچھلے گناہوں کو بھی ختم کر دیں گے، اور اس نے جو برائیاں کی ہیں ان کی جگہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیں گے۔ توبہ کرنے والوں کے مواقعات ایسے ہیں کہ صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام کعب بن مالک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے مشکل ترین جو غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا کہ 700 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا تھا، گرمی کا موسم تھا، اور اس موسم کے اندر مدینہ کے اندر جو ان کی جو ذریعہ معاش تھا، کھجور کا پھل پک چکا تھا، اس میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس غزوے میں جانا ہے تو منافقین تو پہلے ہی ہٹ گئے، لیکن کچھ صحابہ باوجود چاہت کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے، ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ لیکن یہ اپنی خطا کے اوپر اتنے نادم ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپسی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں ان سے کسی نے کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جس وقت یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئیں ہمارے لیے یہ زمین تنگ ہو چکی تھی، ہم چاہتے تھے کہ اس دن ہم مر جاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور صحابہ آتے تھے مجھے دیکھتے تھے لیکن میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک زمانے تک، ایک لمبے وقت تک میں وہیں بندہ رہا، مجھے وقت کا کھانا مل جاتا تھا، مجھے وقت پہ پانی مل جاتا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے توبہ میری قبول کی، اور مجھے جو ہے میری توبہ کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، تو اس وقت صحابہ میری طرف ایسے دوڑ دوڑ کر کے آ رہے تھے، جوک در جوک مجھے مبارک دے رہے تھے۔ میں سب کی مبارکباد قبول کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے کہا، کعب تمہارے لیے آج سب سے بہترین وہ دن ہے جس دن سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے، اس سے بہترین دن آج تک نہیں آیا کہ آج تیری توبہ کی قبولیت کا اعلان تیرے رب نے کر دیا ہے، اور تا قیامت بلکہ قرآن کریم کا حصہ بنا دیا ہے، اس کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، تیری توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور اس کے اوپر قرآن کریم کی توثیق کی مہر لگ چکی ہے۔ توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ ایسا قبول کرتے ہیں، اس کو اللہ ایسی عزت عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص ہے مالک بن دینار، اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہیں، اپنی توبہ سے پہلے یہ شراب کے نشے کے اندر دھت رہتے تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، کوئی نشہ ایسا نہیں تھا جو دنیا کے اندر موجود ہو اور مالک بن دینار اس میں حصہ نہ لیتے ہوں، اور اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے معصوم بیٹی دی، چھوٹی سی بیٹی تھی، آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوئی، میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، مجھے سب سے زیادہ اس سے محبت ہو گئی، اچانک جب اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے بہت یاد آیا کرتی تھی، میں اس کے لیے رویا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی شب تھی، میں رات کو سویا تو میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری قبر کھودی جا رہی ہے، اس قبر کے کھدتے ہی اس سے ایک بڑا اژدہا نکلتا ہے جو میرا پیچھا کرتا ہے، میں اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، میں جتنا تیز بھاگتا ہوں وہ میرے پیچھے اسی طرح دوڑتا ہوا تیزی سے میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں مسلسل میں بھاگتا جا رہا ہوں، اژدہا میرا پیچھا کرتا جا رہا ہے، اچانک ایک سامنے بوڑھا شخص نحیف البدن کمزور آدمی میرے سامنے آیا، میں نے اس کو پکارا، اے بوڑھے مجھے پکڑ کر کے اس مصیبت سے میری جان چھڑا دے، اگر تو میری کچھ مدد کر سکتا ہے تو اس اژدہا سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میں تو اتنا کمزور ہوں کہ اس سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، ہاں تجھے میں مشورہ دیتا ہوں، تم ذرا تیز دوڑ لگاؤ، ہو سکتا ہے تیری بچت کا کوئی سامان پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں میں اس کے کہنے کے اوپر مزید تیز دوڑنا شروع ہو گیا، جیسے میں دوڑتا وہ سانپ میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، ایک گڑھوں سے میں گزرا جن کے اندر آگ جل رہی تھی،
اس قبر ان گڑھوں کے قریب سے جب میں تیزی سے دوڑ رہا تھا تو قریب تھا کہ میں اس کے اندر گر جاتا، لیکن وہاں سے ایک آواز آئی، اس کو جانے دو، یہ ہمارے قابل نہیں ہے، یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ سن کر کے میں اس گڑھے سے اور تیز دوڑا، جیسے جیسے میں دوڑتا گیا میرے سامنے منظر کھلتا گیا، اچانک ایک پہاڑی میں نے دیکھی، اس کی چوٹی کے اوپر خیمے لگے ہوئے ہیں، خوبصورت شامیانے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر صاحبان کا انتظام ہے۔ کہتے ہیں ان صاحبان اور ان خیموں کے اندر میں داخل ہو جاتا ہوں، جیسے ہی میں داخل ہوتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو میری طرف لپک کے آ رہے ہیں، اور مجھے ایک آواز آتی ہے، اور اس آواز میں یہ آواز ہے جو کہنے والا کہتا ہے کہ اس کو پکڑ لو اس سے پہلے کہ اس ناامید شخص کو کوئی مصیبت گھیر لے۔ کہتے ہیں وہ معصوم بچے میری طرف آتے ہیں، مجھے گھیر لیتے ہیں، اور ان میں اپنی اس معصوم بیٹی کو بھی دیکھتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، میں اس کی گود میں سر رکھ کر کے آرام لیتا ہوں، اور وہ اژدہا میرا پیچھا کرتا جا رہا ہے، اور جس وقت وہ اژدہا میرے قریب آتا ہے تو میری وہ چھوٹی سی بیٹی اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو پیچھے کرتی ہے اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت میری سانس بحال ہوئی تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، وہ جس وقت میں اس کی گود میں اپنا سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا تو وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، مسلسل پڑھتی جا رہی تھی، الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، میں تو تمہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم تو مرنے والے ہو اور مرنے والے قرآن نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے، مرنے والے تم زندہ لوگوں سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ لطف حاصل کرتے ہیں، جتنا تم زندہ نہیں کرتے اتنا مرنے والے کرتے ہیں۔ اس بیٹی نے پھر کہتے ہیں میں نے اس بیٹی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ یہ جو ازدہا کی مصیبت میرے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا، اس بیٹی نے کہا کہ بابا یہ آپ کے برے اعمال ہیں جن کو آپ نے مسلسل جاری رکھا ہوا ہے اور اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ اب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ کسی ہلاکت کے گڑھے میں ڈال کر کے آرام سے پیچھا چھوڑیں۔ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا وہ بوڑھا شخص کون ہے؟ تو اس میری معصوم بیٹی نے کہا بابا یہ بوڑھا شخص وہ آپ کا نیک عمل ہے جو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جس کمزوری کی وجہ سے اس ازیاء اور اس برے عمل سے آپ کو نجات نہیں دے سکا۔ کہتے ہیں جس خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ منظر جب میں نے دیکھا تو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں اٹھا، اپنا مصلی لیا، وضو کیا اور توبہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہوا، اور اللہ نے تاریخ میں اس شخص کو مالک بن دینار کے نام سے اس کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہم توبہ نہیں کر رہے، اور توبہ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ صرف استغفر اللہ والی توبہ کرتے ہیں۔ یقیناً استغفر اللہ سے بھی توبہ ہو جاتی ہے، اس ذکر سے ہمیں ثواب تو حاصل ہو جائے گا، لیکن توبہ کا جو اصول ہے، توبہ کا جو طریقہ ہے، جب تک اس توبہ کے طریقے کو اختیار کر کے توبہ نہیں کی جائے گی اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے اور ہم مصیبتوں کے اندر گرے رہیں گے۔ اور اسی اسلام میں اگر ہماری موت آ گئی تو میرے بھائیوں اور دوستوں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، ساری دنیا بھی ہم سے راضی ہوئی تو ہمارا بگاڑ ہی بگاڑ ہے، ہماری ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور اگر ساری دنیا کو ناراض کر کے صرف ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو اللہ کی قسم ساری دنیا ناراض ہی صحیح، اللہ راضی ہو گیا تو یقین جانیے ہمارے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں توبہ کی ضرورت جوانوں کو بھی ہے، بوڑھوں کو بھی ہے۔ آج اس بات کا عزم کر لیجئے کہ آج تک زندگی کے اندر جو گناہ بسے ہوئے ہیں ان کے اوپر توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ سے 2 رکعت نماز نفل توبہ صلاۃ التوبہ پڑھ کے اس کے اوپر پکی توبہ کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں جن کے اوپر ہماری عادتیں بن چکی ہیں ہم ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کا عزم کرتے ہیں، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا عزم کریں گے تو اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے، اس توبہ کے اندر برکت ڈالیں گے۔ اور پھر بھی اگر عزم مصمم کے باوجود دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس شخص کے لیے جس وقت تک
اس کو موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا، جس وقت تک اس کو حضرت اسرائیل آ کر کے نہیں پکڑ لیتے، اس وقت تک اس کے لیے موت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور دوسرا، جب تک کہ قیامت کا سور نہیں پھونکا جاتا، اس وقت تک انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جس وقت تک یہ دو کام نہیں ہوتے میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جو گناہ کر رہے ہیں اللہ سے ہم ان سے معافی مانگ کر کے اپنی زندگی کو نیکیوں کے اوپر کاربند کریں۔ تو اس کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ۔ آج صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے انشاءاللہ توبہ کریں گے، اور یہ تو اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ اور توبہ کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، کہ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے، کسی بہن کی وراثت ہم نے کھائی ہے، کسی سے قرض لیا ہے اس کو قرض نہیں دیا، اس کے علاوہ کوئی مالی معاملات، کوئی مالی غبن کیا ہوا ہے، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس آدمی سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی، اس کے حق کو ادا کرنا پڑے گا۔ حق کو ادا نہیں کر سکتے، اس سے جا کر کے معافی تلافی کروانی ہوگی، تب جان چھوٹے گی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مجلس میں پوچھا صحابہ سے، کیا جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے فقیر ترین انسان کون ہوگا؟ صحابہ نے سوچ کر کے بتایا، یا رسول اللہ ہم تو اسی کو فقیر سمجھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو اسی کو فقیر بلکہ مسکین سمجھتے ہیں، من لا درہم لہ ولا دینارا، جس کے پاس دنیا کی مال و دولت نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فقیر ترین انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن بڑی نیکیوں کا بڑا انبار لے کے آئے گا، نمازوں کی گٹھلی اس کے پاس ہوگی، صدقات خیرات کا اس کے پاس ڈھیر ہوگا، بہت سارے حج ہوں گے، بہت سارے عمرے ہوں گے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے سامنے ان لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے کہ کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، سب بہذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی نیکیوں کے انبار سے لوگوں کو اٹھا کر کے اس کی نیکیاں دیں گے، صاحب حقوق اپنی نیکیاں لے کر کے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آیا تھا اس کے بعد بھی اس کے جو اصحاب حقوق ہوں گے اس سے مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا کہ وہ جو اصحاب حقوق ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد کر کے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے فقیر ترین انسان یہ ہے کہ جس نے اپنے ساتھ نیکیاں تو بہت ساری لائی ہیں لیکن وہ اپنی نیکیوں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ضائع کر چکا ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج زندگی میں ہم سوچ سکتے ہیں اپنے آپ بارے میں کہ نہیں سوچ سکتے؟ بتائیں نا، اپنے بارے میں اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیے کہ کہیں ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہے تو دوستو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں، فرمایا جب تک سانس ہے تو چانس ہے، جب تک سانس ہے تو اللہ کو معاف، اللہ سے راضی ہونے کا چانس موجود ہے، اور جب یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی یہ چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ لکی چانس ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا لیجئے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، میری توبہ کو بھی قبول فرما لیں، آپ کی توبہ کو بھی قبول فرما لیں، اور ہمارے ملک کے اوپر جو چھائے ہوئے اندھیروں کے بادل ہیں اللہ ان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔